اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر، سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بنا کر اڈیالہ میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیا ہوگا؟ کیا یہ خان صاحب کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ کہا جا نہیں، خان صاحب پہلے وہاں پر کون سا میلے میں قتلمے کھا رہے تھے؟ نہیں سر، جیل میں تنہا ہی تھے پہلے بھی۔ جی خان صاحب پہلے بھی تنہا ہی تھے، لیکن یہ جو دو تین تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں نا، میں ان دونوں تینوں سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ آپ کو اصل خبر بھی دے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور خان صاحب کو جانی طور پہ خدا نخواستہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کے لیے یہ ساری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو یہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ دوسری ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غالباً سینٹ الیکشن ہے، تو سینٹ الیکشن کے لیے خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وکلاء کے ساتھ صلاح مشورہ نہ کر پائیں، اس لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے 2 ہفتے کے لیے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ اس میں کوئی تھوڑی سی سچائی ہو، لیکن اصل جو وجہ ہے وہ ایک ملاقات تھی جس پر آج پابندی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور اس شخصیت کو اس ملاقات سے روک بھی دیا گیا ہے۔ وہ تھی وزیر اعلیٰ کے پی جناب گنڈا پور صاحب کی ملاقات، کیونکہ وہ اس حکومت کے لیے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہ کسی اور کے لیے، یہ حکومت وقت جو ہے اس کے لیے بڑی تکلیف دہ ملاقات تھی وہ، اگر وہ ہو جاتی، کیونکہ پچھلی جو ملاقات تھی وہ بھی بڑی فروٹفل تھی پی ٹی آئی کے لیے اور بڑی تکلیف دہ تھی اس حکومت کے لیے۔ تو اس حکومت کا بہت زیادہ حکومت کو خدشات تھے کہ اگر یہ دوسری تیسری ملاقات اور ہو گئی تو کئی ڈائمینشنز میں معاملات آگے بڑھنے شروع ہو جائیں گے، اس لیے حکومت نے فوری طور پہ پابندی لگائی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پابندی کا فیصلہ ہے یہ وزیر داخلہ صاحب نے، نئے وزیر داخلہ صاحب نے اوتھ اٹھانے سے پہلے ہی کر لیا ہوا تھا۔ اچھا، ہاں، یہ خالصتاً ان کا فیصلہ تھا اور انہوں نے یہ ان لوگوں سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا۔ یہ حیرت انگیز بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے حکومت سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے، حالانکہ حکومت ہی جو تھی، یہی حکومت نون لیگ کی جو حکومت ہے، یہ نہیں چاہتی تھی کہ نقوی صاحب جو ہے وہ وزارت داخلہ سنبھال لیں۔ تو لیکن اس ایک معاملے پر دونوں کے درمیان جو ہے وہ بڑی اچھی کارڈیل ریلیشن شپ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ملاقاتوں پہ فوری طور پہ پابندی عائد کر دی جائے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 15 دن کی مدت ہے، یہ اگر عدالت سے احکامات نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ یہ 15 دن کی مدت جو ہے یہ بڑھا بھی دی جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت پر اتنا پریشر پڑ چکا ہے اس وقت کہ اس کو بڑھانا کیا، یہ جو اس وقت 15 دن کی جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا جو بڑا مقصد تھا جو حکومت کے ذہن میں ہے، فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ اس لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے سرکلز میں احتجاج کا موڈ یا موڈ آن ہونے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ڈر اور خوف کی ایک فضا تھی اس کے خاتمے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ اسی لیے اٹھایا گیا ہے کہ یہ جو ایک فضا بنائی جا رہی ہے اس میں تھوڑی سی سختی کا عنصر پیدا کیا جائے، اس میں جبر کا عنصر پیدا کیا جائے، اس میں تھوڑا ڈنڈا چلایا جائے، اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ ابھی کوئی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ٹھوک نہیں ہوئے، تو ذرا ہوش سے ہم وہی کریں گے جو ہم پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کسی محاذ پہ بھی آپ کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو میں اس کے ساتھ ایک خبر بھی دے دوں کہ اس فیصلے کی ایک وجہ جو فوری طور پہ بنی ہے وہ خان صاحب کی طرف سے ایک اور آفر کو ٹھکرائے جانا بھی ہے۔ یہ غالباً میرا خیال ہے کہ پچھلے الیکشن کے بعد یہ تیسری یا چوتھی باقاعدہ آفر تھی، جو جس آفر کا ہم نے پچھلے ویلاگ میں غالباً ذکر کیا تھا، وہ یہ تھی کہ خان صاحب کو حتمی طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ منظر سے غائب ہو جائیں، یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ پاکستان میں نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو خان صاحب نے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خان صاحب نے سننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جو لاسٹ آفر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ محدود مدت کے لیے، بلکہ آپ کو کہا یہ گیا ہے کہ 2 یا 3 ماہ کے لیے
صرف خاموشی اختیار کر لیں. اور جو ایگزیکٹ لفظ استعمال کیے گئے ہیں اس آفر میں وہ یہ تھا کہ نئے سیٹ اپ کو ٹریک پر آ لینے دیں. نئے سیٹ اپ کو چلنے دیں نہیں کہا گیا تھا, نئے سیٹ اپ کو ٹریک پہ آ لینے دیں. تو خان صاحب نے پھر وہ پوری آفر سنے بغیر یہ کہا تھا, یہ پچھلے میرا خیال ہے کہ 3 دن 4 دن پہلے کی بات ہے, تو خان صاحب نے پوری آفر سنے بغیر ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہی جو پہلے 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے میرا پورا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور وہی فارم 45 جو ہے وہ کھولے جائیں. اور پھر جواب میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ 3-4 حلقوں کو کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کو جوڑا جا رہا ہے ایک اور سازش سے کہ جناب علی نواز شریف صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے ان کو ہروایا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت جس ذلت کا شکار ہو رہا ہے نا, اس نے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے. یہ اگر اس کا جرم سب سے بڑا یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ اس نے دھاندلی بھی ڈھنگ سے نہیں کی ہوئی. اس نے اگر دھاندلی بھی ڈھنگ سے کی ہوتی اور دھاندلی کی بھی کوئی پیشگی انتظام کیا ہوتا دھاندلی کا الیکشن سے پہلے, کیونکہ الیکشن کمیشن کو خود اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا ووٹرز کا, اتنا بڑا جو عوام کا جو ایک ریلا نکلے گا ووٹ دینے کے لیے پی ٹی, اور بغیر نشان کے, بغیر کسی حال کے, بغیر اجازتوں کے, سارا ملیہ میٹ کر کے جو ہے لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کسی کو بھی نہیں اندازہ تھا نا. تو ہوا یہی ہے کہ اس لیے انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کا انتظام جو ہے نہیں کیا تھا. فارم 45 47 پہ جو کچھ کرنا پڑا ہے یہ الیکشن کمیشن کو گمان میں بھی نہیں تھا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سب سے بڑا, جو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس اپنے جو جن پہ بڑا احسان کیا الیکشن کمیشن نے, اصل میں احسان نہیں کیا, ان کی سیاسی زندگی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پہلی بار جو ہے وہ ایسے لوگ مطلب آئے ہیں جن کو کہا جانا چاہیے کہ وہ ذلت آمیز شکست تو سنا ہوگا آپ نے, ذلت آمیز فتح سے دوچار کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان چہروں کو ذلت آمیز فتح سے دوچار کیا. کیسی ہوگی جو ان لوگوں سے منتخب ہو کے جو کابینہ میں لوگ پہنچے ہوں گے, کیسے ہوں گے وہ چہرے, کیسی ہوگی کیبنٹ میٹنگ, کیا ایک دوسرے سے چہرے نہیں چھپاتے پھریں گے, سارے کے سارے, آدھے ان الیکٹڈ آدھے الیکٹڈ, اور جو الیکٹڈ وہ بھی سارے کے سارے فارم 47 کی پیداوار. تو کیا ہوگا اس الیکشن, کیسی ہوگی وہ حکومت. وزیر اعظم سے لے کے نیچے مشیر تک جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے یا تو ان الیکٹڈ ہیں اور الیکٹڈ ہیں. تو ٹھیک طرح سے کوئی بھی قرآن پاک پہ حلف دے کے ایک بھی مشیر یا وزیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں پوری ایمانداری سے عوامی مینڈیٹ لے کے آیا ہوں. کوئی ایک وزیر کہہ سکتا ہے یہ بات؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو پھر یہ مطلب کوئی جو ہے وہ 3 کو 8 بنوا کے آیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی 1 کو 7 بنوا کے آیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کچھ بھی نہیں, اور تینوں فگرز کو ملیہ میٹ کر کے تینوں کو سائیڈ پہ کر کے ادھر ہی 1 یا 2 یا 3 یا 4 لگوا کے آیا ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی تو اور نئے فارم 45 بنوا کے لے آیا ہے. ایک تو پہلے ہی تھے نا. اور آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں, شاید یہ اب باہر بھی آ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس دھاندلی کی جو کرچیاں ہیں نا وہ سمیٹ نہیں پا رہا. اب فارم 45 کسی طرح بھی اس وہ دلدل کی طرح سا ہو گیا ہے, جیسے چوئنگم نہیں ہوتی, جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے چوئنگم اگر کہیں چمٹ جائے تو ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. فارم 45 والا معاملہ جو ہے نا الیکشن کمیشن کے ساتھ وہی ہو گیا ہے کہ اب معاملہ کسی طرف بھی وہ چوئنگم چپک گئی ہے, وہ اتر نہیں رہی ان کے ہاتھوں سے, چوئنگم کی طرح چپکی ہے. اب دیکھیں انہوں نے غالباً لاہور کے اضلاع میں ایک اور لالچ دیا ہے پریزائڈنگ افسرز کو اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کو. کیا لالچ دیا ہے کہ الیکشن کب ہوا تھا؟ 8 فروری کو, اور آج یعنی آج اور کل اور پھر 2-4 دن کے بعد اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کو بیٹھے بیٹھے طلب کیا کہ جناب آپ کا معاوضہ تو ہم نے دے دیا تھا, جو آپ نے الیکشن ڈیوٹی کی ہے وہ تو ہم نے دے دی تھی, ہمیں یاد ہی نہیں رہا آپ کو ایک چیز دینا, وہ تھی آپ کی ٹریننگ کا الاؤنس دینا. بھائی جان فوراً پہنچے لاہور کے ایم یو کالج میں آئیں اور ہم سے الاؤنس لے لیں آ کے, ٹریننگ کا الاؤنس. اب وہ ٹریننگ کا الاؤنس دینے کے بہانے جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر سے کیا کام لیا جائے گا؟
آپ نہیں جانتے, میں نہیں جانتا. دوبارہ سائن کروائے جائیں گے, دوبارہ نئے فارم یا انہی جو تبدیل شدہ فارم ہے ان پر ان کے سائن انگوٹھے جو بھی کروائے. اور میرے پاس باقاعدہ وائس ریکارڈنگز ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کی کہ انہوں نے ایسے اعترافات کیے ہیں, بلکہ ایسے انکشافات کیے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس قدر ظالمانہ اور بےایمانہ انداز میں ان کو مجبور کیا گیا ہے یہ سب کچھ کرنے پہ. ایمان ایسا گنڈا پور صاحب کی بھی بات کر رہے تھے آپ, ان پہ اوپر بھی تلوار لٹک, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ملاقات تو ہاں وہ ایک ملاقات یہی تھی. اور اس وقت جو پورے سسٹم کے لیے جس سسٹم کو جس بندے سے ڈر لگ رہا ہے نا وہ گنڈا پور صاحب بھی ہیں کہ ان مطلب ادا کی کریے ان گنڈا پور صاحب دا کی کریے. اس یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی, عدالت کی طرف سے بھی, اور بھی ابھی ان کے خلاف 2-3 کیسز آنے والے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو بتا دوں 2 یا 3 کیسز اور بھی آئیں گے. مقصد کیا ہے؟ صرف تلوار لٹکانا کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو ہم آپ کو اڑا دیں گے. لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب نے جیل سے پہلی ملاقات کے بعد یہ 2 دن پہلے جیل سے پیغام بھیجا ہے اپنے ایک ان نون میسنجر کے ذریعے گنڈا پور سے کہ جی آپ نے کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا ہے اسی طرح جیسے آپ ڈٹے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اب وہ کیا پی سی بی کا عہدہ چھوڑ دیں گے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. خود تو وہ یہاں پہ کچھ عہدہ چھوڑنے کی کیا روایت ہے آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. آپ کو آپ ذرا پی سی بی کا آئین اٹھا کے پڑھیں, ٹھیک ہے؟ پی سی بی کی باڈی کا آپ آئین اٹھا کے پڑھیں, اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ جو پی سی بی کو ہیڈ کرے گا جناب علی وہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتا. وہ کوئی یعنی پبلک کا جو عہدہ ہے وہ نہیں رکھ سکتا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. لیکن چونکہ اس کی انٹرپریٹیشن کس نے کرنی ہے, اس پہ عمل کس نے کرنا ہے آئین پہ, ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے. اچھا آپ کی ایک بات اور سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب واپس جانے ہی والے ہیں یا جانے کی تیاری کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی بات کر. اچھا نہیں, اب میں نے کہا نا کہ وہ جو نواز شریف صاحب کے حلقے والی بات ہے وہ غلط ہے کہ نواز شریف صاحب شرمندہ ہو کے شاید حلقہ ہار کے چلے جائیں گے. تو شرمندہ پہلے نہیں ہوئے تو اب کیا ہوں گے؟ وہ پورا پاکستان ہار گئے تھے تو اس وقت انہوں نے شرمندگی کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. ان کے مطلب کوئی آپ نے دیکھا نہیں ہے, کوئی پسینے نہیں آئے ان کو, بڑے وہ فخر سے مطلب پھر رہے ہیں. بڑے خاموشی اختیار کر لی وہ دوسری بات ہے. نہ شہباز شریف صاحب نہ مریم صاحبہ کوئی بھی شرمندگی کی ایک شکن بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ درست ہے کہ جیسا ہم نے کہا تھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب اپنی زندگی کے شاید بدترین دور سے گزر رہے ہیں. مزاج چڑچڑا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. چہرے پر مسکراہٹ وہ بہت ساری فرمائشوں کے باوجود نہیں لا پا رہے. تو ان حالات میں کچھ عرصے کے لیے وہ ضرور لندن تشریف لے جائیں گے, کچھ عرصے بعد لندن تشریف لے جائیں گے. یہ الٹیمیٹ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ سسٹم ان کی پریزنس کو بھی برداشت نہیں کر رہا. کیونکہ کہیں کہیں وہ اپنا امیج جو ہے وہ بحال رکھنے کے لیے اس طرح کی اڑپھس کر دیتے ہیں جو اس سسٹم کو قابل قبول نہیں ہے. ایسا کل چیف جسٹس صاحب صحافیوں کے بارے میں بڑا وہ رنجیدہ ہو رہے تھے, بلکہ آئی جی صاحب پہ تو باقاعدہ برہم ہوئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. پورے سسٹم پہ برہم تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب چیف جسٹس صاحب کو اچانک پتہ چلا ہے کہ صحافی اٹھائے جا رہے ہیں, وی لاگرز اٹھائے جا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ پرسوں کی سماعت میں بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, انہوں نے رکھا عمران خان دور پہ ہی ہے, سوئی اپنی عمران خان دور پہ ہی رکھی ہے. ان کو عمران ریاض نظر نہیں آ رہا تھا, ان کو اسد طور نظر نہیں آیا, ان کو دیگر جو درجنوں کی تعداد میں جرنلسٹ اس دور میں اٹھائے گئے ہیں وہ بار بار کہنے کے باوجود نظر نہیں آ رہے تھے. وہ پھر اپنی گھما کے نا اسی جگہ پہ چلے جاتے تھے کہ جناب خان صاحب کے دور میں, عمران خان کے دور میں جو اٹھائے گئے نا وہ پہلے بات کریں. ان کا تعین کرنا ضروری ہے. جیسے ان کے نزدیک موجودہ الیکشن میں دھاندلی کوئی ایشو نہیں ہے, البتہ بھٹو کیس کا فیصلہ بہت ضروری ہے, تاریخ کی درستی ضروری ہے. تو یہ تو تاریخ میں کہیں بھی نہیں نہ آئے گا. جو الیکشن میں دھاندلا ہوا ہے یہ تو کہیں بھی تاریخ کا حصہ نہیں بنے گا. بھٹو کیس جو تھا وہ تاریخ کی درستی کے لیے ضروری تھا. اور مطلب چیف جسٹس صاحب سے میں بہت احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں, بار بار انہوں نے بہت غصے سے کہا یہ کیا سسٹم ہے, یہ یہاں پر کیا. حضور والا اس سسٹم کو اس نہج تک پہنچانے میں
آپ کا کیا کردار تھا، یہ تو اندھوں نے بھی دیکھ لیا، یہ تو بہروں نے بھی سن لیا، یہ تو مردوں نے بھی محسوس کر لیا کہ آپ اس نظام کو سپورٹ کرتے رہے، آپ اس نظام کا تیا پانچا کرنے میں، یہاں تک لانے میں آپ کا بنیادی کردار تھا، آپ کے فیصلوں نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا۔ آپ کی نیت کیا تھی یہ اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، نیتوں کا حال تو وہی جانتا ہے۔ سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات۔ بھائی جان آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر رستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو پھر رستے کی پرواہ نہ کرو۔ واہ کیا بات ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔